نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام صائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دریافت فرمایا، اے ام صائب یا ام مسیب، کیا بات ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیماریاں اور آزمائشیں یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مشیت اور تقدیر کا حصہ ہیں۔ تاہم علاج اور دوا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لاتی ہے، پس جب تم اسے دیکھو تو اسے برا بھلا مت کہو اور اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، ہم تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو ہے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اس کی عربی جو ہے اس دعا کی اس طرح سے ہوگی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یعنی ہوا بھی دیگر نعمتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسانی صحت اور وسائل رزق کے لیے ضروری ہے۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں تیزی پیدا کر کے اسے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس لیے اس میں جو بھلائی کے پہلو ہیں ان سے مستفید ہونے کی بارگاہ الہی میں دعا کرے انسان، اور جو اس میں شر کے پہلو ہیں تو ان شر کے پہلوؤں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہتا، یعنی چاہے وہ ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک مومن کے لیے انسانوں کو بھی گالی دینا جائز نہیں جائے کہ وہ جانوروں کو گالی دے یا ہوا کو گالی دے یا بخار کو برا بھلا کہے، تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے شر یا خیر یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔